سب سے پہلا مسئلہ جو ہم اس عمر میں دیکھتے ہیں، جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سے ڈیٹیچ ہو گیا، اب اس کو نا ہماری ضرورت نہیں رہی، ہمیں نا بہت نفرت سے دیکھتا ہے، ہمیں پسند نہیں کرتا، ہمارے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتا، اس طرح ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے۔ بالکل، اگر لڑکا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ اور باہر گزارنا شروع کر دے گا۔ اگر لڑکی ہے تو وہ خاموش ہو جائے گی، وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ بات نہیں کر رہی، بہت زیادہ آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں رہی، بہت زیادہ آپ کو ایکسپریشن اس طرح کا نہیں دے رہی کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ چاہتی کیا ہے۔ تو آپ سوچیں ایک راتوں رات اس کے اندر ایسی تبدیلی آ رہی ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے منہ بنا رہا ہے، آپ نے کوئی بات کہی تو زور سے دروازہ بند کر کے جا رہا ہے، اور آپ کی ہر بات پہ اس کو اعتراض ہے، وہ جرا کر رہا ہے آپ کے ساتھ، اس کو غصہ چڑھ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس میں ان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے، اور اب یہ ہے کہ ایکچوئل بلوغت سے بھی چند سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے بچوں میں تقریباً 11-12 سال کے بعد یہ تبدیلی آتی تھی۔ اب بہت سی جو ہمارے ماحول میں چیزیں ہیں، ہماری خوراک ہے، ہمارا میڈیا کے اثرات ہیں، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں بلوغت کی جو اثرات ہیں وہ بہت پہلے سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جسمانی تبدیلیاں آنے سے پہلے ان کی باڈی کے اندر بہت سے ہارمونز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہارمونز ہوتے ہیں کسی خاص طریقے سے نہیں آتے، یہ کبھی شروع میں خاص طور پہ ایک دم زیادہ ایک دم کم۔ اگر ہارمونز آپ کے اندر ایک دم بہت زیادہ آ گئے، بہت زیادہ ایک دم آپ کی باڈی میں آ گئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بچے جھنجھلا جاتے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے ٹیبل پہ کھانا رکھا، میں نے نہیں یہ کھانا۔ کہہ رہی ہے بھئی کیا مسئلہ ہے، کھانا بھی ٹھیک ہے، یہ کیا اس کو تکلیف ہو گئی ہے؟ سب بچے کھا رہے ہیں، ہمیشہ یہ کھاتا تھا، اور ہم اس پہ ایک لمبا سا لیکچر جھاڑ کے کہ تم لوگ ناشکری کرتے ہو، تو اللہ کے احسانات جو ہم پہ ہیں اس کی قدر نہیں ہے، اور ہم ٹھک ٹھک ساری بات کی اور ان کو جو سنانا تھا سنا کے فارغ ہو گئے۔ اور ہمارا غصہ اس وقت زیادہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے جب بچے نے ایک بات کی، ہم نے اس کے جواب میں اس کو ایک لیکچر دیا، نصیحت کی، اس نے پھر ایک اور بات کی، اس نے پھر ایک اور بات کی، اور وہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس وقت بچے کے اپنے کنٹرول میں وہ چیز نہیں ہوتی، اور جتنے آپ اس کی حرکتوں پہ پریشان ہیں وہ بچہ آپ سے زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ اندر سے نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم اپنا وہ زمانہ بھول جاتے ہیں جب ہم نے بھی یہ چیز کی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ میں تو بہت اچھی تھی، میں تو ایسے نہیں کرتی تھی، لیکن ذرا آپ اپنی اماں سے پوچھیں کہ اس وقت میں نے کیا کچھ کیا تھا۔ کہ جب بچے کے یہ ہارمونز ذرا لو لیول پہ ہوتے ہیں تو بچہ کوائٹ ہو جاتا ہے، بچہ کئی دفعہ ڈپریس بھی رہتا ہے، اس کو بات بات پہ رونا آتا ہے، وہ اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے سائیکالوجسٹ کچھ سچویشن بھی بتاتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سٹریسفل کنڈیشن ہوگی اس میں یہ ہارمون زیادہ سکریٹ ہوں گے۔ جیسے اسکول میں جا رہے ہیں بچے، جیسے آپ ان کو زبردستی دینی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دینی تعلیم دینی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ وہ سمجھ جائیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ اب میں اس کو، لڑکی ہے تو اس کو کہیں سے دوپٹہ پہنا دوں، اس کو نماز پہ لگا دوں، اس کو فلموں سے ہٹا دوں، لڑکا ہے تو میں اس کو یہ سارے کام کر دوں۔ اب وہ بچہ جو ہے اس کو جیسے ہی آپ دین کی طرف زیادہ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بچہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کے اندر باڈی میں ہارمونز اور زیادہ آ رہے ہیں، اور وہ اور زیادہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، وہ اور زیادہ آپ سے بحث مباحثہ کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ کن چیزوں میں ہارمونز لو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جتنا ٹائم یہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں، جتنا زیادہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی دی جائے۔ تو اب ہمارے پاس سولوشن کیا ہے؟ اگر ایک بچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بات بات پہ بگڑ رہا ہے، پہلے تو انتظار اس کا نہیں کرنا چاہیے نا، آپ نے اس کو سائڈ بائی سائڈ اپنے اچھے دوستوں کی کمپنی کے مطابق اس کو اٹھانا بٹھانا ہے، ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے کام دینے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں دینے ہیں جو اس کے انٹرسٹ کے ہوں یا اس کی ہابیز ہوں، ان کو گھر کی کام کی عادت ڈالیں۔ آپ انڈرسٹینڈ کریں جیسے ہی بچہ فار نو ریزن آپ سے لڑنا شروع ہو گیا ہے، اس میں کیا آپ نے سمجھنا ہے، کچھ چیزوں پہ بچہ اریٹیٹڈ ہے، اگنور۔ آپ نے کھانا رکھا، ٹھیک ٹھاک بات تھی، بہن بھائی سے جھگڑا، اس نے کہا میں نے نہیں کھانا، مت اسے لیکچر دیں، اگنور کریں، سمجھ جائیں کہ ایک سٹریسفل سچویشن ہوئی، اس کی باڈی میں ہارمون زیادہ آ گئے،
اب وہ بچہ اریٹیٹڈ ہے, وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, ہم خاموش رہیں گے. تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے وہی بچہ آپ کے پاس آ کے کسی اور بہانے سے کوئی اور کام بھی کر لے گا. نہ آپ نے جا کے اس سے بہت زیادہ پوچھنا ہے کہ یہ بنا دوں, یہ کر دوں, ایسی چیز لوگے, اور نہ آپ نے اس کو جو ہے اور جو ایسے طریقے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کو اریٹیٹ کرنا ہے کہ اس سے لڑائی جھگڑا کریں. دوسرا بیہیویئر جس کو میں خاص طور پہ ٹارگٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے, اس دور کا جو بہت بڑا مسئلہ ہمارے بچوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس اس وقت کمیونیکیشن ہمارے ساتھ بہت کم ہے. ہر بچے کے پاس موبائل ہے, ہر بچے کو کمپیوٹر چاہیے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, اس لیے کہ جب وہ اسکول کالج میں جاتے ہیں ان کے پروجیکٹس ہیں, انہوں نے کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. کمپیوٹر پہ جب وہ بیٹھیں گے تو ان کے لیے بہت سی اس میں سے ٹیمپٹیشنز ہیں, جس میں ایک بہت بڑی ٹیمپٹیشن فیس بک ہے, چیٹنگ ہے, نیٹ سرفنگ ہے, فلمیں اور گانے آرام سے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہاں سے وہ سب کچھ سن سکتے ہیں. تو بچے ہمارے ہم سے کم کنیکٹڈ ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جو ہیں وہ زیادہ کنیکٹڈ ہیں. وہاں سے وہ اچھی چیزیں بھی لے رہے ہیں, وہ بری چیزیں بھی لے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ فیملی کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ راتوں کو بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ جا کے ان سے بات کریں کہ بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں, پروجیکٹ ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ ایک کام جو ہم اکثر نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ پہلے تو کوئی رولز ریگولیشنز ان چیزوں کے لیے ہم نے نہیں بنائے ہوئے. مثلاً بچہ کس کس ٹائم پہ اپنے ہاتھ میں فون رکھے گا اور کس ٹائم پہ نہیں رکھے گا. کوئی آپ کو فیملی ٹائم ضرور رکھنا ہے, بچہ ریزسٹ کرے گا, بچہ کہے گا کہ بھی میرے ضروری میسج آتے ہیں, آپ کے نہیں. مثلاً اس وقت آپ کے بابا بھی یہاں ہوتے ہیں, اس وقت مثلاً ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اس وقت مثلاً ہم سب مل کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں, آپ کا فون بند رہے گا, آپ بعد میں چیک کریں. اس وقت ہمیں آپ کی اٹینشن چاہیے. رول بنا سکتے ہیں سب کے لیے کہ سب لوگ اس وقت اپنا فون بند کر کے سائلنٹ پہ کر کے سائڈ پہ رکھ دیں, ہم لوگ اپنا فیملی ٹائم اس وقت کریں گے. نمبر 2, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ فون کے ساتھ اور ایسی چیزوں کے ساتھ ہوک ہے کہ اس کا بل آپ نے خود دینا, جب ان کو بل دینا پڑے گا تو پھر کیا کریں گے, اپنی پاکٹ منی میں سے دینا ہوگا تو کیا کریں گے, اس کا استعمال جو ہے وہ کم کریں گے. اور یا آپ اس کی لمٹ رکھ سکتے ہیں, آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ پورے مہینے میں تمہیں یہ 1 یا 2 کارڈ ملیں گے, اس کے علاوہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں. کمپیوٹر بچوں کا کوشش یہ کریں, چاہے وہ یونیورسٹی میں بھی ہیں, کمپیوٹر کو ہمیشہ کہاں پہ رکھیں, سامنے, ایسی جگہ پہ رکھیں. مثلا آپ کا لیونگ روم ہے, کوشش کریں کہ بچے کے بیڈ روم میں کمپیوٹر نہ جائے, خاص طور پہ جب وہ بالغ ہو رہا ہے. جب وہ یونیورسٹی کے لیول تک پہنچ جاتا ہے پھر کئی دفعہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے کمرے میں بھی لیپ ٹاپ رکھ رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ اس سے پہلے تک جو ہے ان کی ایکسس نہ. اور اسی طرح کمپیوٹر ٹائمنگز ہوں گے, چاہے جتنا مرضی بڑا بچہ ہے یہ آپ کو اتنے ٹائم کے لیے ملے گا. اگر آپ یہ اس طرح کے کام کریں گے نا, پھر بھی بچوں نے فلمیں بھی دیکھنی ہے اس پہ, چیٹنگ بھی کرنی ہے اس پہ, فیس بک پہ بھی جانا ہے اس پہ, اور باقی کام بھی کرنے, لیکن کم از کم کوئی تو تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہو کہ میں نے کسی حد تک اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے. 100% نہیں ہوگا. کئی دفعہ ماں باپ یہ کام کرنے کے بعد بچوں سے لڑائی جھگڑا مول لیتے ہیں کہ کیوں تم پھر یہ کر رہے ہو. آپ نے اپنے دل میں سوچ کے رکھنا ہے کہ میں 100% رولز انہیں دوں گی, 50% فالو ہوں گی. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں ہر اس چیز میں جو آپ کے بچے کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے, آپ اس کے بارے میں بالکل لا علم ہیں. ہم ہزاروں کا جوڑا بنا لیتے ہیں, لیکن جب فون لینا ہوتا ہے تو ہم کتنا لیتے ہیں فون, وہ 2000 والا, اور وہ 2000 والا لے کے بھی بچے کو کہتے ہیں یہ ذرا SMS کرنا کسی کو. بڑے فخر سے بچوں کے سامنے کہتے ہیں مجھے تو نمبر بھی نہیں ملانا آتا. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آپ کا بچہ ٹیکنالوجی سے نہایت امپریس بچہ ہے, کیونکہ یہ اس وقت کی سب سے ٹاپ کلاس چیز ہے. آپ نے اگر اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا ہے کسی حد تک, وہ آپ سے بہت آگے ہوں گے, 1 جوڑا 2 جوڑا سیزن کا کم کر دیں. فون ہمیشہ اپنے پاس اچھا رکھیں اگر آپ کے گھر میں ایک ٹین ایجر ہے. اپنا کمپیوٹر ہمیشہ سیکھیں, اپنے سکل کو ہمیشہ انہانس کریں, اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے گھر میں نا بند رکھا ہوا ہے, ہم تو الاؤ نہیں کرتے. آپ کا بچہ اگر کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے وہاں سے ان کو ایکسس ہوتی ہے, جگہ جگہ نیٹ کیفیز ہیں,
بچے اتنے سمارٹ ہیں کہ وہ ایسے ایسے کنیکشنز آج کل ملتے ہیں کہ وہ لے لیتے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کہاں کہاں سے انہیں بچائیں گے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں پر ہی ایجوکیٹ کریں.